پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہم بات کرتے کچھ ملک کے اندر نئے صوبے بنانے سے متعلق ایک بحث، اور آج ڈان اخبار کی ایک خبر ہے جو حکومتی عہدیداروں سے متعلق دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ ڈیبیٹ بڑی سیریس نیچر کی ہو چکی ہے، اور اس میں کچھ تجاویز ہیں کہ جو زیر غور ہیں، اور یہ بحث کہا یہ جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کا ایک طرح سے نقطہ آغاز ہے. تو کیا 28ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے اور صوبوں سے متعلق ہے، اور اس میں جو نقطے رکھے گئے ہیں گویا کہ یا تو کراچی اور گوادر کو فیڈرل ایریا ڈکلیئر کیا جائے، اور اس کے بعد پنجاب کو 3 صوبوں میں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کو 2 صوبوں میں، اور اسی طرح بلوچستان کو بھی 2 صوبوں میں تقسیم کیا جائے، جبکہ سندھ سے کراچی کو الگ کر کے ایک صوبہ رہنے دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ضلعی حکومتیں کے نظام کو بحال کیا جائے، اور پھر جو ان کو مالیات ہے گویا کہ ڈویزبل پول سے جو پیسے ہیں وہ براہ راست صوبوں کے بجائے ضلعوں کو وفاق منتقل کرے. کتنا قابل عمل ہے، اور ساتھ میں کچھ ذکر کریں گے اس وقت پیٹرولیم لیوی کے اوپر جو حکومت وقت ایک ریکارڈ گویا کہ وصولی کر چکے عوام سے، کوئی 1.5 کھرب روپے کی کہا جا رہا ہے. اور اس دوران اگرچہ کفایت شعاری کے اقدامات تو لیے گئے ہیں، لیکن حکومتی عدد و شمار، خود حکومت کے عدد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں حکومت کے اخراجات میں 16% اضافہ ہو چکا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے قومی ورثہ و ثقافت حذیفہ رحمان صاحب. بہت سر وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو سر میں ڈان اخبار کی اگر خبر آپ کی نظر سے بھی گزری ہو کہ اب یہ ڈیبیٹ سیریس ہو چکی ہے اور اس کو 28ویں ترمیم کا گویا کہ نقطہ آغاز کہا جا رہا ہے، تو سر آپ ظاہر سی بات ہے حکومت ہیں، تو کیا ہم تصور کریں کہ صوبے یا نئے یونٹس بنانے سے متعلق چیزیں اب آگے بڑھیں گی؟ جی بالکل، بہت شکریہ. میں مشکور ہوں آپ کا کہ اس حساس موضوع پر آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این تو کبھی بھی نئے انتظامی یونٹس یا لوکل باڈیز کو مضبوط کرنے کی مخالف نہیں رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ایم ایل این کا نقطہ نظر رہا کہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لایا جائے اور پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو. تو میرے خیال سے وقت آن پہنچا ہے کہ اگر 28ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے پی ایم ایل این کے پاس نمبر 224 کا پارلیمنٹ یعنی نیشنل اسمبلی میں اور 64 کا نمبر سینٹ میں پورا ہوتا ہے، تو 28ویں یعنی ترمیم میں دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ لانا باقی ہے، جو 26ویں یعنی ترمیم میں 27ویں یعنی ترمیم میں رہ گئی تھیں. اس میں سے ایک چیز جو ہے یہ نئے انتظامی یونٹس یا اسی کوئی نئی شکل جو ہے وہ جو بھی پارلیمنٹ طے کرے گا وہ ہونا چاہیے. اس پہ پی ایم ایل این کا کبھی بھی کوئی منفی نقطہ نظر نہیں رہا، اور اگر پارلیمنٹ اس پہ متفق ہوگی تو پی ایم ایل این چاہے گی کہ نئے صوبے بن جائیں. اور سر پنجاب کے اندر تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو ہم تصور کریں کہ پنجاب کی حکومت یہی خیالات رکھتی ہے جو آپ کے ہیں، اور انفیکٹ اس حوالے سے اگر وہاں سے قرارداد کے جو بہرحال کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے بڑی آسانی سے وہاں سے منظور ہو جائے گی؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے جب آئینی ترمیم آئے گی نہیں، اس کا جو نئی آئین کی حیت ہوگی اس کے بعد طے کیا جائے گا کیا صوبوں کی طرف سے قرارداد ضروری بھی رہ گئی ہے یا نہیں. لیکن اگر بات یہ کریں گے کیا پنجاب متفق ہے، دیکھیں جی پنجاب میں پی ایم ایل این کو ایک مینڈیٹ ملا، اور اگر پنجاب میں 2 یا 3 صوبے بنتے ہیں، ماضی میں جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے پی ایم ایل این نے تحریک جمع کرائی تھی، قرارداد پاس ہوئی، اور اسی طریقے سے بہاولپور صوبے کے حوالے سے جی قرارداد پاس ہوئی. تو اگر وہ صوبے بن گئے تو وہاں بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی. تو بات یہ ہے کہ مقصد تو ملک کی بہتری اور ترقی ہے. ہاں لیکن ہماری خواہش اور صحیح. گزارش یہی ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں ایک سیر حاصل ڈیبیٹ کے بعد کوئی ظاہر نیا جو ہے وہ شکل جو ہے صوبوں کی یا نئے انتظامی یونٹس کی سامنے آئے. اس میں کراچی ہے، گوادر کی آپ نے اس طرح بات کی، ہزارہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. جی. اور انفیکٹ سر آپ کے جو مرکز میں اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ تو لگتا ہے بڑی شدید مخالف ہے، تو آنے والے دنوں میں امید کی جائے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو بھی اس معاملے پہ قائل کرنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو قائل کیے بغیر تو معاملہ آگے ہی نہیں چلے گا. ظاہر آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تو ہونا نہیں ہے. اگر موجودہ آئین کے تحت آپ نے کرنا ہے تو پھر صوبے سے زیادہ میجورٹی سے قرارداد پاس ہوگی، دین پھر اس کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ امینڈمنٹ کی طرف جا سکتی ہے. اور اگر آپ نے موجودہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کر وہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو دینا ہے کہ وہ کسی بھی ایریا کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر سکے یا صوبوں میں فردر تقسیم اختیار فیڈرل کے پاس ہو، تو اس کے لیے بھی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. تو پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے اگر نمبر ادھر آ جائیں اس کے بغیر تو 224 کا نمبر پورا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کے بغیر فیڈرل گورنمنٹ قائم رہ سکتی ہے. 169 کا نمبر پی ایم ایل این کے پاس موجود ہے.
ایم کیو ایم، باپ پارٹی اور آئی پی پی کو ملا لیں تو یہ 169 بنتے ہیں. دو وہ لوگ جو آزاد جیتے تھے، تحریک انصاف انہیں کہتی تھی ہمارے ہیں، اورنگزیب جو ہے کھچی اور مبارک زیب، اور ہم نے کہا تھا جی وہ ہمارے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ کیبنٹ کا حصہ بنے تو ہمارے ہو گئے. تو 169 کا نمبر حکومت کے حوالے سے تو پورا ہے. اور جو 15-16 لوگ جو ہے ابھی تک انہوں نے نہ سنی تحریک جوائن کی، نہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ ملا لیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگ بھی، تو 184 کا نمبر بنتا ہے. لیکن 224 کے نمبر کے لیے ہمیں پیپلز پارٹی کی اشد ضرورت ہے یا تحریک انصاف کی ضرورت ہوگی. تو اس پہ تو بات ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی متفق نہیں ہوتی تو ہماری جتنی بھی خواہش ہو، جتنی بھی ورکنگ ہو، پوری نہیں ہو پائے گی. یہ تو یعنی ٹیکنیکل بات ہے. آپ کو بھی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کئی دہائیاں ہو گئی ہیں اسی دشت کی خاک چھانتے ہوئے، تو آپ بھی جی جی جانتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بغیر تو ہو ہی نہیں پائے گا. یقیناً ایسے ہے، لیکن آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ شاید صوبے بنانے سے متعلق آئین میں طریقہ کار کے اندر بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ 2/3 میجارٹی قرارداد صوبوں سے منظور ہو، اسمبلیوں سے تب ہو. تو یہ جو آپ پتہ دے رہے ہیں تو یہ بھی کنسیڈریشن میں ہے کہ صوبے یا یونٹس بنانے کا طریقہ کار ہی بدل دیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایز اے آپشن موجود ہیں کہ فیڈریشن کو مضبوط ٹھیک ہے. ہونا چاہیے. 18ویں یعنی ترمیم کے بعد فیڈریشن اس طریقے سے مضبوط نہیں رہی اور صوبے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے. اس میں سارے متفق ہیں، نون بھی متفق ہے، پیپلز پارٹی بھی متفق ہے، تحریک انصاف بھی متفق ہے. ہر کسی کے اپنے جو ہے ایف اینڈ بٹس موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس پہ تو زوما صحیح. بیٹھیں گے. میری رائے، لیکن میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کو مضبوط ہونا چاہیے. بینگ کانسٹیٹیوشنل لائر میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی تقسیم کا طریقہ کار جو ہے وہ فیڈرل کے پاس ہو اور آئینی ترمیم میں اس کو چینج کر دیا جائے. لیکن اب اس کے اوپر اگر باقی لوگ متفق نہیں ہوتے تو وہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. اور تھوڑی سی اکانومی کی بات بھی کر لیتے ہیں. اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ نیچے آیا ہے، بٹ اس دوران دیکھا یہ گیا ہے کہ لیوی کی مد میں سر جو ٹارگٹس آپ نے رکھے تھے گویا کہ بجٹ کے اندر آپ نے اس سے بھی اوور اینڈ اباؤ لوگوں سے وصول کر لیا ہے. کاربن لیوی اس کے علاوہ ہے، دیگر مدوں میں کچھ اور. تو گویا کہ اب لوگوں کے اوپر تو اتنا زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ 1.7 ٹریلین روپیز لیے گئے ہیں. بٹ دوسری جانب حکومت وقت گویا کہ خلیج کی جنگ کو لے کے کہا جا رہی کہ آسٹریٹی میئرز ہیں، لیکن جو اخراجات ہیں گورنمنٹ کے پچھلے سال کے مقابلے میں سر 16% ان میں اضافہ ہو چکا ہے. تو قول و فعل میں تو بڑا تضاد نظر آ رہا ہے. لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھیں، حکومتی اخراجات بڑھے جا رہے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے ڈالر کے سے اگر آپ کمپیریزن کریں اس کی قیمت میں بھی 1-2 روپے 3 روپے کی فلکچویشن ہوتی ہے. تو ظاہر ہے بجلی کی قیمتیں اوپر گئیں تو سرکار نے بھی وہی بل دینا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی اوپر گئیں، سرکار نے بھی اسی کو فالو کرنا ہے. ادروائز تو آسٹریٹی میئرز نافذ کیے گئے، وزراء نے تنخواہیں نہیں لیں، انہیں ٹی اے ڈیز نہیں دیے گئے، ان کی گاڑیوں کے فیول بند کر دیے گئے. اور وزیر اعظم صاحب نے ایک پراپر کٹ لگایا. اس کے اعداد و شمار اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے گوش گزار کسی وقت کر دوں گا. لیکن جہاں تک بات آپ کی ہے کہ 100 ارب زیادہ ہم نے لیوی وصول کر لی ہے، تو وہ 100 ارب دیکھیں اس وقت ٹارگٹ تھا، آئی ایم ایف کا ہمارے اوپر پریشر تھا، لون ظاہر ہم نے واپس بھی کرنا ہوتا ہے. اب یہ 100 ارب اگر ایکسٹرا آ گیا تو انشاءاللہ اس سے عوام کو ریلیف دیں گے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نیچے لے کر آئیں گے. کہیں پر اگر سبسڈی دینا مقصود ہوئی ٹیکنیکل طریقے سے، کیونکہ آئی ایم ایف سبسڈی کے بڑا اگینسٹ ہے، وہ بھی دیں گے. باقی چیزوں میں بھی عوام کو بہترین ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. گندم کے حوالے سے، اجناس کے حوالے سے، جہاں جہاں حکومت ان 100 ارب کو یوٹیلائز کر سکتی تو کرے گی. حکومت نے کوئی اپنے اکاؤنٹ میں تو نہیں رکھنے، نہ کسی نے کوئی ذاتی اکاؤنٹ میں لے کر چلے جانے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے آپ اس بیسک انویسٹیگیٹو سٹوری کر لیں. جینونلی فیڈرل گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں نیچے آئے ہیں. ہاں اگر وہ آسٹریٹی میئرز نافذ نہ ہوتے تو جو آج آپ 16% کہہ رہے ہیں ممکن ہے 50% جی پہ چلے جاتے، 40% پہ چلے جاتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ ازمائشی صورتحال تھی، بجلی قیمتیں اوپر گئی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی اوپر تھیں، کچھ اس میں رکاوٹ بنی رہی، ترسیل کا مسئلہ بھی آیا، تو لامحالہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے بھی ایکسپنسز بڑھے. جو آپ نے کٹ لگایا ہوا تھا اس کٹ کے باوجود بڑھ گئے. اگر وہ کٹ نہ لگتا تو پھر تو 16 کے بجائے 32 سے 40% ہونا تھا. لیکن حذیفہ صاحب ہم نے تو دیکھا ہے کہ ورک فرام ہوم کی پالیسی اپنائی گئی، دفاتر کو بند رکھا گیا. لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں. لیکن ساتھ میں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ وزارت خزانہ کے سٹیٹس ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ جو اوور آل ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر ڈکلائن آئی ہے. بہت بڑا تو نہیں لیکن ڈکلائن تو ہے نا سر، کمی آئی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی جو اناؤنسمنٹ آئی ہے گویا کہ لوگوں کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں. تو چیئرمین ایف بی آر کو بھی آپ ایوارڈ دے رہے ہیں سر. یہ ایوارڈ اس بنیاد پہ ہے کہ جو ٹارگٹس آپ نے رکھے گئے تھے آپ ان کو اچیو نہیں کر پائے، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں بھی جو ریونیو ہے اس کے کلیکشن کے اندر کمی آئی ہے.
سر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کس چیز کی اپریشیشن ہے پھر؟ دیکھیں بات آپ کی جو ہے وہ میرے پاس چونکہ فیکٹس موجود نہیں ہیں، اور میں ظاہر ہے میری ذمہ جی داری ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کا دفاع کروں، فیڈرل کیبنٹ کا دفاع کروں، اپنی پارٹی کا دفاع کروں، چیئرمین ایف بی آر کے کچھ اقدامات کے بعد سے مجھے خود بھی بینگ دا ممبر آف دا کیبنٹ تحفظات ہیں، تو اس پہ میں چیئرمین ایف بی آر کا نہ دفاع کر سکتا ہوں، جو انہیں ذرا تمغہ ملا ہے اس کا دفاع وہ خود ہی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا میرے خیال سے۔ صحیح ہے۔ اور سر انفیکٹ کچھ نواز شریف صاحب بھی آج مری میں آزاد کشمیر میں، کیونکہ حکومت سازی کا مرحلہ آ گیا ہے، کچھ گلے کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو لے کے، آپ کو لگتا ہے کہ بڑے جائز گلے ہیں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ سیاست کو دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، وہ توقع نہیں کر رہے تھے پیپلز پارٹی سے جس طرح کا رویہ روا رکھا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ کہہ رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا وہاں پہ دن دہاڑے دھاندلی ہو رہی تھی، سب کچھ ان سے مینڈیٹ چھینا گیا ان کا تھا، بٹ میاں صاحب تو ادروائز کچھ باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایک بڑے کینوس میں بات کی ہے، انہیں اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، بی بی کے ساتھ انہوں نے سیاست کی، تو بیسیکلی بلاول صاحب کے بارے میں بات بلاول صاحب کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہم سیاسی تقاریر بھی کریں، اختلاف بھی کریں، اور آپ ہم پر تنقید نہیں کریں گے تو کس پہ تنقید کر کے ووٹ لیں گے، لیکن ایسی زبان استعمال نہ کریں دونوں طرف کے لیے۔ انہوں نے ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آج کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے جیسے جو طفل مکتب ہیں، ابھی سیاست میں نوزائیدہ ہیں، ان کے لیے بھی ہے، بلاول صاحب بھی سیاست میں آلموسٹ نوزائیدہ ہی ہیں، ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ایسی تنقید کریں جو مدلل ہو، لاجیکل ہو، اور وہ آرگومنٹ بیس ہو، کل کلام آمنے سامنے جب بیٹھیں تو کسی کی بھی آنکھیں کسی کے لیے جھکی بھی نہ ہوں۔ تو میرے خیال سے میاں صاحب نے اس کینوس میں کی ہے کہ جو غلطیاں میاں صاحب یا بی بی صاحبہ یا پی ایم ایل این کی دیگر اکابرین سے اگر ہوئی ہیں تو وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں، اور سیاست میں تلخی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یعنی میاں صاحب تو ہمیشہ بانی تحریک صاحب کو بھی کہتے رہے تھے کہ سیاست میں دشمنی نہ پیدا کریں، خیر وہ اس سٹیج سے آگے چلے گئے، تو میرے خیال سے میاں صاحب کی آج کی گفتگو اسی پیرائے میں تھی۔ جی بہت شکریہ وزیر مملکت ورثہ و ثقافت حذیفہ الرحمان ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین اب کوشش کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا نئے صوبوں کا قیام اور معیشت کی صورتحال پہ ان کا موقف کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں۔